اور ہماری وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے تو انہوں نے آہستہ آہستہ پگڑی کھولی تو پگڑی کے اندر امام علی رضا کے 2 جوتے موجود تھے. پگڑی شریف کے اندر حضرت امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق کے 2 نالین مبارک پگڑی کے اندر تھے. تو جب یہ وسیلہ پیش کرتا تھا حضرت امام علی رضا اللہ کے اتنے قریب تھا، اتنے قریب تھا کہ جس کے جوتوں کے وسیلے کی برکت سے اللہ حاجت پوری کر دیتا تھا. اگر امام رضا کا وسیلہ پیش کرتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا مل جایا کرتے. یہ وہ چیز ہے. آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو. یعنی جوتوں، یہ جوتے ان کے قدموں سے لگے، ان کی یہ تاثیر کیا تھا کہ ان جوتوں پہ نظر امام علی رضا کی تھی اور وہ تاج بن چکے تھے، معروف کرخی کے سر کا تاج بن چکے تھے. یہ وہ نگاہ ہے کہ جس کی ہم تلاش کرتے ہیں. یہ خلعت مبارکہ، طریقت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو ایک چادر مبارک آپ کے پاس تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری باتوں کی سمجھ آتی ہے؟ ایک چادر مبارک تھی. تو حضور نے معراج کا واقعہ بھی بیان فرمایا. خلعت مبارک، ایک عبا شریف، ایک جبہ مبارک اللہ نے مجھے دیا ہے کہ یہ اس کو دینا جو اس سوال کا جواب یہ دے، جو اس سوال بھی اللہ نے بتایا اور اس کا جواب بھی اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا کہ جو یہ جواب دے اس کو یہ خلعت دے دینا. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلعت مبارکہ اگر آپ کو دی جائے تو اس سے کیا کام لے گا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں صداقت بانٹ دوں گا. آپ کی امت میں صداقت بانٹ دوں گا. ایسے ہی سیدنا عمر فاروق اگر آپ کو دی جائے تو کیا فائدہ لے گا؟ کہتے یا رسول اللہ آپ کی امت میں عدل قائم کر دوں گا. فرمایا اے عثمان غنی اگر تجھے دی جائے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سخا بانٹ دوں گا. فرمایا علی اگر آپ کو دی جائے، تو رو رہے تھے. فرمایا یا رسول اللہ اس چادر میں آپ کی امت کے گناہوں کو چھپا لوں گا. آپ کی امت کے گناہوں کو اس چادر میں چھپا لوں گا کہ کوئی آپ کا غلام بے پرد نہ ہو. یہ وہ طریقت، وہ خلعت مبارک ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہوتے ہوئے کوئی قادری سلسلہ چلا، کوئی نقش بندی چلا، کوئی سوروردی چلا، کوئی جو ہے چشتی چلا، کوئی علوی چلا، کوئی عرفائی چلا، کوئی شاذلی چلا. یہ وہ طریقت کی نہریں ہیں جو عیبوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہے، عیبوں کو چھپانے کے لیے ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے میں نے ملا دیکھے مگر تھوڑے میں نے ولی بنتے ہوئے دیکھے. تھوڑے لیکن بدماش میں نے اکثر دیکھے جو قطب بنے ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ چور میں نے دیکھے قطب بنتے ہوئے. کیوں؟ نظر ہو جاتی ہے نا. کیا ہو جاتی ہے؟ ابھی آپ نے واقعہ سنا، بغداد کا شہر ہے، ایک بھوکا پیاسا ڈاکو ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، برا حال ہے. بچے روٹی 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 کرتے ہیں، روٹی نہیں ملتی. زار و قطار ہوتا ہے. اس نے سنا کہ پیرانی پیر عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ بڑا قیمتی پہنتے ہیں جو حاکم وقت کو بھی نصیب نہیں ہوتا. اتنا سونے کے پونڈ اور جواہرات لگے ہوتے ہیں. کیوں نہ آج غوث پاک کے دروازے پہ جایا جائے اور آپ کے جبے کی چوری کی جائے کہ ہماری غربت دور ہو جائے. عشاء کی نماز کے بعد حجرے میں داخل ہوا. حضرت پیرانی پیر عبد القادر جیلانی کا جبہ مبارک لٹکا ہوا تھا، اس کو اٹھایا اور دروازے کی طرف آیا. دروازہ غیب ہے، دروازہ نظر نہیں آتا. تلاش کرتا رہا آدھی رات گزر گئی. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ دستک ہوئی. میرے غوث نے فرمایا من دق الباب، اے دروازہ کھٹکھٹانے والے تو کون ہے؟ کہتے یا شیخ انا خضر، اے غوث میں خضر ہوں، میں خضر ہوں. جب اس نے یہ بات سنی کہا صاحب خانہ جاگ گئے ہیں، میں پکڑا جاؤں گا. تو یہ جاتے جاتے ایک صف میں چھپ گیا کہ بچ جاؤں. دروازہ کھلا. حضرت خضر علیہ السلام غوث الثقلین کی بارگاہ میں دو زانو ہو کے بیٹھے. عرض کرتے یا عبد القادر جیلانی، فلاں بستی کا کتب وصال کر گیا ہے. فلاں بستی کا کتب وصال کر گیا ہے. اس بستی کے لیے کتب کی ضرورت ہے. کتب بنانا یہ میرے غوث کی شان اور پاور ہے. ولی جو ہوئے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. حضور فلاں بستی کا کتب جو ہے وہ وصال کر گیا ہے، کتب چاہیے. آپ نے فرمایا جاؤ صبح آنا، ہم تجھے کتب دے دیں گے. حضور وہ بستی صبح تک اگر تباہ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی حاجت ہے. فرمایا پھر جاؤ، میری صف میں کتب چھپا ہوا ہے. میری ہر یہ ملا نہیں تھا، یہ محدث نہیں تھا، یہ مفسر نہیں تھا، یہ علامہ نہیں تھا. کیا تھا؟ چور تھا. در کے باہر چور تھا. در اقدس میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی کتب بن گیا. بنانے والے نے نہیں دیکھا کہ یہ تو چور ہے، یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو بدعمل ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں، اس کو تو وضو استنجا نہیں آتا ہے. فرمایا جاؤ یہ میں نے کتب بنا دیا ہے، یہ اب وضو کرنا بھی جائے گا اور وضو کروانا بھی جانے گا. ایک ہی نگاہ سے دیکھا، چور کو کتب بھی بنا دیا اور حافظ الحدیث بھی بنا دیا. ہم تلاش اس نگاہ کو کرتے ہیں. وہ ایک لڑکی ملتان کی تھی، حافظ قرآن تھی. اس کی شادی ہو گئی ایک ان پڑھ سے. جب ان پڑھ سے شادی ہوئی تو رات کو اپنے حجرے عروسی میں گئی تو وہ میاں بیوی جب قریب ہونے لگے اس نے کہا نہیں، میں نے یہ وعدہ کیا اپنے دل سے کہ جس سے میری شادی ہوگی پہلے وہ مجھے قرآن سنائے گا، پھر میں
اسے قرآن سناؤں گی، بعد میاں بیوی بنیں گے۔ وہ تو حق تک رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے تو الف کہنا نہیں آتا، حافظ کیسے بنوں گا؟ بڑا لویا مولوی کے پاس گیا، نگاہ کی بات سنا رہا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین کی بات ہے، کسی ملا کے پاس گیا، اس نے کہا 2 سال لگیں گے حفظ کرانے میں، کسی نے کہا 3 سال لگیں گے، کسی نے کہا تو موٹا جٹ ہے 4 سال لگیں گے۔ بڑا پریشان روتا ہے،